اس سارے اٹیک کا تانا بانا جڑتا ہے جا کے ہندوستان کی اسپانسرشپ دہشت گردی کی پاکستان کے خلاف. تمام انفارمیشن اس لیول تک بھی کہ کون کہاں سے فون کر رہا تھا، کون سے بینک اکاؤنٹ ہندوستان کے کون سے بینک سے پیسے ٹرانسفر ہو رہے تھے، کون سے وہاں سے فون کے ریکارڈ تھے جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے استعمال کیے گئے. جوہر ٹاؤن بھارت ملوث، پاکستان نے شواہد دنیا کے سامنے رکھ دیے. ماسٹر مائنڈ اور دیگر کارندوں کا بھارت سے تعلق، فنڈنگ بھی بھارت نے تیسرے ملک کے ذریعے کی. مشیر قومی سلامتی معید یوسف کہتے ہیں بھارت کا اصل چہرہ سامنے لاتے رہیں گے. دنیا کارروائی کرے تو خود کو افغان مہاجرین میں چھپا لیتے ہیں. نے گاڑی کا بندوبست کیا اور اس کو جو فائنینسنگ باہر سے ہوئی تھی وہ بھی ہمارے پاس ہے. اس کے جو باہر کے کنیکشنز، جو ٹیلی فون کالز، واٹس ایپ کالز، سارا کچھ اس کا ریکارڈ، ایوری تھنگ از ود اس. اس نے آگے جس شخص یہ کام ذمہ ڈالا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. عید گل وہ ہمارے پاس ہے. اس کے ذمہ جو ٹوٹل کارروائی تھی وہ ڈالی گئی تھی. اس گاڑی کو یہاں لاہور میں بھی ہمارے پاس ڈرائی رن دیا، پھر اس کے بعد اس میں ایکسپلوسیو بھی اسی نے فکس کیے. پیٹر پال میں بنیادی کردار، گاڑی کا بندوبست اسی نے کیا. عید گل کے ذمہ تھا، ریکی بھی کرتا رہا. عید گل روانی سے پنجابی بولتا ہے. پورا نیٹ ورک ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. آئی جی پنجاب پولیس انعام غنی کی پریس کانفرنس. بھارتی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کرا رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں گروہ کے خلاف کامیاب کارروائی پر ایس ٹی ڈی، پولیس سمیت تمام ایجنسیز کو مبارکباد دیتے ہیں. پریس کانفرنس میں فون کال ریکارڈنگ سنائی گئی. تصاویر اور سلائیڈز کے ذریعے ملزمان کی منصوبہ بندی، کارروائی اور گرفتاری کے متعلق آگاہ کیا گیا. پی ڈی ایم کا سیاسی طاقت کا مظاہرہ، سوات کی گراسی گراؤنڈ میں جلسہ. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پہلی مرتبہ پی ڈی ایم کے جلسے میں شریک. فضل الرحمان، شاہد خاقان، امیر مقام، محمود اچکزئی، آفتاب شیرپاؤ اور دیگر رہنما بھی شرکت کر رہے ہیں. شرکاء سے کئی رہنماؤں کا خطاب. پنڈال میں پارٹی پرچموں کی بہار، کارکنوں میں جوش و خروش. ابو بچاؤ ڈرامے کے بعد ناکامی کے بعد مسترد سیاسی ٹولہ سوات میں نیا ڈرامہ رچا رہا ہے. ڈرامے کے تمام کردار ہی پٹ چکے. فواد چودھری کا ٹویٹ. فاروق حبیب نے کہا سوالات میں چوروں کا لنڈا بازار لگایا گیا ہے. کامران بنگش نے کہا جلسے میں مدارس کے بچے لانے پر وفاق المدارس کارروائی کرے. فردوس آشقوان نے کہا اپوزیشن میں حکومت کو للکارنے کا دم خم نہیں. ہر دور میں سیاسی ابو بدلنے والے آج کے سیاسی ابو کو بچانے کے لیے جھوٹ کا راگ الاپ رہے ہیں. مریم اورنگزیب کا جوابی وار. مزید بولی فواد چودھری سمیت بھٹکتی سیاسی روحوں کے جھوٹے بیانات سے آخری سانس لیتی یہ حکومت بچ نہیں سکتی. مریم اورنگزیب کی سوات جلسے میں شرکت سے قبل سیر و تفریح، معلم جبار زپ لائن پر سیر کی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ امریکہ روانہ. بلاول بھٹو اور دیگر شخصیات کی بھی جلد امریکہ روانگی متوقع. دوسری جانب بلاول بھٹو کی کراچی میں مرحومہ نسیمہ بلوچ کے گھر آمد. اہل خانہ کے ساتھ تعزیت اور فاتحہ خوانی کی. کہتے ہیں نسیمہ ناز بلوچ کی پوری زندگی جمہوریت کے استحکام اور عوام کی خدمت کے لیے وقف تھی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ امریکہ میں میمن صاحب سے سیٹلمنٹ کے لیے گئے. بلاول بھٹو فلم میں ہوں نا کی ریکارڈنگ کے لیے جائیں گے. حلیم عادل شیخ کی پریس کانفرنس. مزید بولے سعید غنی معصوم نہ بنے، یہ بتائیں فرحان شرلا کون ہے. نیب میں سوٹ نہیں، ابڑوں کو ساتھ لے کر جائیں.
اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں چیف جسٹس کے خلاف توہین آمیز تقریر سے متعلق کیس کی سماعت، ملزم مسعود الرحمان عباسی مزید 3 دن کے ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ عدالت نے ملزم کو 7 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ بلوچستان حکومت کے FIR واپس لینے پر اپوزیشن ارکان کا دھرنا 14 روز بعد ختم۔ ارکانی اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں تھانے سے MPA ہاسٹل پہنچے۔ ملک سکندر کا کہنا ہے کہ اصل کھیل اب شروع ہوا، جام حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا وقت آ گیا۔ ادھر اپوزیشن کا حکومت کے خلاف FIR کی درخواست واپس لینے سے انکار۔ ملک میں کرونا سے مزید 1228 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 2.56% رہی۔ کراچی میں مثبت کیسز 10% سے زائد رہے۔ نوشہرہ میں 6، پشاور میں 5، اسلام آباد میں 3.8% اور لاہور میں 1.6% ریکارڈ۔ بیرون ملک جانے والوں کو کل سے موڈرنا ویکسین لگائی جائے گی۔ کراچی میں سپر ہائی وے مویشی منڈی کے بعد ملیر بکرا منڈی بھی سج گئی۔ جانور بڑی تعداد میں موجود مگر خریدار نہ ہونے کے برابر۔ قیمتیں بھی دیگر منڈیوں کے مقابلے میں کم۔ بدین، تھل اور سجاول کے جانور پنجاب سے لائے گئے جانوروں کی نسبت زیادہ سستے ملنے لگے۔ عید قربان قریب آتے ہی سبزیاں اور مسالہ جات کے ریٹس آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ دیسی لہسن 132 روپے اور ادرک 420 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے انتظامیہ کا کردار صرف نرخ نامے لگوانے تک ہی محدود، عمل درآمد کے لیے کوئی ایکشن نظر نہیں آتا۔ اشیاء خورنوش، ادویات اور تعلیمی ضروریات کے علاوہ تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس کی رعایت ختم۔ 17% ٹیکس لاگو ہونے سے کئی اشیاء مہنگی ہونے کا امکان۔ تمام زیرو ریٹ اشیاء بھی ٹیکس نیٹ میں شامل۔ ادھر درآمدی موبائل فونز پر مختلف سیلز میں 300 سے 7500 تک ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کر دی گئی۔ کراچی میں محکمہ انسداد تجاوزات چھٹی کے روز بھی متحرک۔ اعلیٰ دین پارک سمیت 3 مقامات پر غیر قانونی تعمیرات گرانے کا عمل جاری۔ ادھر سندھ حکومت کی متاثرین کی آبادکاری منصوبے کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ 6500 متاثرہ خاندانوں کے لیے 250 ایکڑ زمین مختص، ہر خاندان کو 80 گز کا مکان تیار کر کے دیا جائے گا۔